اچانک ان کی نظر ایک انسانی کھوپڑی پر پڑی۔ یا الہی، یہ کس کا سر رستے میں پڑا ہوا ہے؟ کھوپڑی میں سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی، پوچھئے آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں بادشاہ تھا اور میرا نام جمجہ بادشاہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے ایک اجاڑ علاقے سے گزر رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک انسانی کھوپڑی پر پڑی۔ کھوپڑی بہت بسیدہ تھی، ایسا لگتا تھا اس انسان کو مرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی، یہ کس کا سر رستے میں پڑا ہوا ہے؟ اس کو زندہ کر دے تاکہ وہ مجھ سے بات کرے اور مجھے معلوم ہو کہ یہ شخص کون تھا اور یہ دنیا میں کیا کام کرتا تھا اور کس گناہ کی پاداش میں اس کی کھوپڑی اس طرح رستے میں پڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے وہ کھوپڑی زندہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے کھوپڑی، اللہ کے حکم سے تو ہم سے بات کر۔ کھوپڑی میں سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی، پوچھئے آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو مرد تھا یا عورت؟ سعید تھا یا شقی؟ مقبول تھا یا مردود؟ توانگر تھا یا غریب؟ نیک تھا یا بد؟ دراز قد تھا یا کوتاہ قد؟ بخیل تھا یا سخی؟ اور تمہارا نام کیا تھا؟ یہ سن کر اس کھوپڑی نے کہا، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں بادشاہ تھا اور میرا نام جمجہ بادشاہ تھا، اور میں بہت زیادہ سخی تھا اور سعید و مقبول اور دراز قد بھی تھا، اور کئی بادشاہ میرے زیر فرمان تھے۔ دولت و دنیا سب کچھ مجھے حاصل تھی، مجھے کسی قسم کا کوئی غم نہیں تھا، اور میں ہمیشہ عیش و نشاط میں رہتا تھا۔ 5000 مسلح غلام میرے دائیں بائیں کھڑے رہتے تھے، اور 1000 لونڈیاں خوبصورت آواز والی میری محفلوں کو اپنے گانوں سے سجاتی تھیں، اور 1000 لونڈیاں رقص کرنے والی تھیں جن کا رقص دیکھ کر لوگ سکتے کے عالم میں رہ جاتے تھے۔ اے پیغمبر خدا، اگر میں اپنے تمام اوصاف و حشمت بیان کروں تو آپ بھی تعجب کریں گے۔ جب میں شکار پر جاتا تو 1000 گھوڑے خوبصورت زین لگے ہوئے میرے ساتھ ہوتے تھے، اور میرے دائیں بائیں اور آگے پیچھے شاہی لباس پہنے ہوئے میرے درباری ہوتے تھے، اور 10,000 مسلح سپاہی پیچھے چلتے تھے۔ مشرق سے مغرب تک میری بادشاہت تھی، اور میرا لشکر بے شمار تھا، اور بے شمار بادشاہ اور ملک میرے زیر فرمان تھے۔ میں نے ان پر بزور شمشیر قبضہ کیا تھا، کسی بادشاہ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ میرا مقابلہ کر سکے۔ میں نے تقریباً 400 برس حکومت کی۔ ان 400 برسوں میں غم اور رنج میرے قریب سے بھی نہ گزرا، اور میں جوان مرد اور اپنی مثال آپ تھا۔ کوئی بادشاہ میرے برابر کا نہیں تھا۔ میرا ہمیشہ کا معمول تھا کہ ہر روز 1000 دینار فقیروں اور محتاجوں میں تقسیم کرتا تھا، ہر بھوکے کو کھانا کھلاتا تھا، اور 1000 لوگوں میں کپڑے تقسیم کرتا تھا، تاکہ میرا جاہ و جلال لوگوں پر قائم رہے۔ لیکن اے اللہ کے نبی، میں اپنے خالق حقیقی سے بالکل واقف نہیں تھا، اور میں بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر بولے، تم کو مرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور تم اس وقت کس حال میں تھے؟ تمہاری موت کیسے ہوئی، اور کیا تم نے ملک الموت کی صورت و شکل دیکھی تھی؟ جمجہ بادشاہ کی کھوپڑی نے کہا، مجھے مرے ہوئے 100 برس ہو گئے ہیں، اور میری موت ایسے ہوئی تھی کہ میں ایک روز موسم گرما میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک گرمی کی شدت سے میرے سر کو کچھ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی خوابگاہ کی طرف چلا گیا۔ پھر میرے تمام اعضاء میں ایسی سستی آئی کہ طبیعت بہت بدمزہ ہو گئی، مجھ پہ غنودگی چھانے لگی، اور پھر میں سو گیا۔ لیکن پھر میری آنکھ کھلی تو طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی۔ میں نے اس بستر شاہی پر وزیروں کو بلایا اور حکم دیا کہ فوراً میرا علاج کرو اور مجھے صحت یاب کرو۔ میرے حکم دیتے ہی 1000 ماہر طبیب کو بلایا گیا۔ انہوں نے فوراً میرا علاج شروع کر دیا، لیکن ان کے علاج نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا۔ 5ویں روز میرا حال از حد ابتر ہو گیا، میری زبان بند ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا،
मेरा बदन कांपने लगा और मेरी आंखों में स्याही छा गई और रोशनी जाती रही। मुझे कुछ भी नजर ना आता था और फिर मैं बार बार बेहोश होने लगा। इसी हालत सकरात में गैब से एक आवाज़ आई जो मुझे बहुत अच्छी तरह से सुनाई दी। आवाज़ आई कि जमजा की रूह को कब्ज़ करके दोज़ख में ले जाओ। उसके फ़ौरन बाद ही मलकुल मौत मेरी आंखों के सामने आ गया। उनका सर आसमान को छू रहा था और पैर तहतुल सरा में थे और उनके कई मुंह थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुमने पूछा कि उनके इतने मुंह क्यों थे? जमजा ने कहा, ऐ पैगम्बरे खुदा, मैंने पूछा था। उन्होंने जवाब में कहा कि सामने के मुंह से मोमनों की जान कब्ज़ करता हूँ और बाएं तरफ और पीछे की तरफ जो मुंह हैं उनसे काफिरों और मुशरिकों की रूह कब्ज़ करता हूँ। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि सकरातुल मौत का वक्त तुम पर कैसा गुजरा, तुम्हारी जान कैसे निकली? उसने कहा, मैंने हज़रत इज़राइल को देखा। उनके साथ कई फरिश्ते थे, किसी के हाथ में आग के गुर्ज और किसी के हाथ में छड़ी और तलवार और किसी के हाथ में आग के शोले थे। फिर उन्होंने वो शोले मेरे जिस्म पर डाल दिए। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि इतनी तेज़ और सख्त आग कोई दूसरी नहीं होगी। अगर एक ज़र्रा भी ज़मीन पर गिरे तो पूरी ज़मीन जला डाले। फिर वो मेरे बदन से रूह को खींचने लगे। मैंने उनसे कहा, ऐ फरिश्तों, मुझे छोड़ दो और मेरी जान बख्शी के बदले मेरे पास जितनी दौलत है ले लो। बस ये सुनना था कि उन्होंने मेरे मुंह पर ज़ोर का तमाचा मारा जिससे मेरे तमाम बदन के जोड़ अलग हो गए। फिर कहा, ऐ बदबख्त, बेशर्मो, बेहया, तू जानता है कि अल्लाह गुनाहों के बदले काफिरों से माल नहीं लेता। फिर मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी आल औलाद खुदा की राह में कुर्बान कर दूंगा। ये सुनकर उन्होंने कहा, खुदा रिश्वत नहीं लेता, तैयार हो जा। ऐ पैगम्बरे खुदा, जान निकलते हुए मैं ऐसी तकलीफ से गुजरा कि अगर 1000 तलवारें मेरे बदन पर बेशक वक्त मारी जाएं तो भी इतनी तकलीफ ना होती। बिलाखिर वो फरिश्ते मेरी जान निकाल कर ले गए। उसके बाद लोगों ने मुझे कफन पहनाया और कब्रिस्तान में ले जाकर मुर्दों के साथ दफन कर दिया और ऊपर अच्छी तरह से मिट्टी डालकर वापस चले गए। फिर उस कब्र में मुझ में दोबारा जान डाली गई और मुनकर और नकीर फरिश्ते आए। उनके साथ वो फरिश्ते भी थे जो दुनिया में मेरे साथ थे। फिर वो मुझे कहने लगे कि तुमने दुनिया में जो नेकी या बदी की थी आज देखो और अपने किए का मज़ा चखो। और अचानक मुझे अपने किए हुए काम जो मैं भूला हुआ था सब याद आ गए और मैं अपने किए हुए करतूतों पर आंसू बहाने लगा। और फिर मुनकर नकीर मेरे पास आए। उनको देखकर मेरे अक्ल होश जाते रहे क्योंकि मैंने ऐसा किसी को देखा नहीं था। उन्होंने मुझे कब्र में बिठाया और मुझसे सवाल करने लगे। उन्होंने पूछा, तेरा खुदा कौन है? मैंने डरते डरते कहा, तुम ही मेरे खुदा हो। ये सुनकर वो आईनी गुर्ज से मुझे मारने लगे। उस गुर्ज की शिद्दत और धमक इतनी शदीद थी कि ऐसा लगता था जैसे पूरी ज़मीन हिल रही हो। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तेरा दीन कौन सा है? ये सुनकर मैं हवास बाख्ता हो गया और ज़बान मारे खौफ के बंद हो गई। फिर वो मुझसे कहने लगे, ऐ झूठ बकने वाले, तेरा रब कौन है? मैंने फिर कहा, तुम ही मेरे खुदा हो। ये सुनकर उन्होंने आतशी गुर्ज ज़ोर से मुझे मारा। मैंने तकलीफ से चिल्लाते हुए कहा, काश मैं पैदा ही ना हुआ होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब कहाँ जाऊं और किस से फरियाद करूं? अब तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। 400 बरस की बादशाही और दुनिया की रंगीनी और खुशी में मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि एक दिन मुझे कब्र के सवालों जवाब का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम पर अल्लाह का अजाब हो कि अल्लाह का खाकर गैर को पूजते रहे। फिर कुछ देर बाद कब्र की दीवारें मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगीं और मुझे इतने ज़ोर से दबाया कि मेरे बदन की हड्डियां दरहम बरहम होकर टूटने लगीं। ज़मीन ने कहा, ऐ अल्लाह के दुश्मन, तू इतनी देर मेरी पुश्त पर रहा और कुफर करता रहा, अब तू मेरे पेट के अंदर आया है। कसम है मुझे अपने रब की, मैं अब तुझसे अपने और अपने खुदा के हकूक़ का बदला लूँगी। फिर उसके बाद 2 फरिश्ते आए। वो बिल्कुल स्याहपोश थे। मुझे उनको देखकर बहुत डर लगा। वो मुझे पकड़कर अर्श के करीब ले गए। ये देखकर मुझे कुछ इत्मीनान हुआ कि मैं अब शायद खुदा की रहमत की जगह आ गया हूँ। अचानक अर्श के किनारे से आवाज़ आई, इस शकी अल कल्ब को दोज़ख में ले जाओ। मैंने अर्श के करीब 4 हीरे जवाहरात जड़ी कुर्सियाँ देखीं। एक पर इब्राहिम खलीलुल्लाह, दूसरी पर मूसा कलीमुल्लाह,
اور تیسری پر محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھی پر ایک ہیبت ناک آدمی کو دیکھا جس کے پاس آگ جل رہی تھی اور دہکتی ہوئی زنجیریں اور طوق تھے۔ اس کا نام مالک تھا۔ مجھے اس کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے دیکھتے ہی مجھے جھڑکی دی، ایسی جھڑکی کہ میرا تمام بدن لرزنے لگا، میں بری طرح سے کانپنے لگا۔ مالک نے کہا، اس بدبخت کو لوہے کی زنجیر سے باندھ دو۔ پھر میرے جسم سے ساری کھال اتاری گئی اور مجھے سانپ اور بچھوؤں کے درمیان پھینک دیا گیا۔ اے اللہ کے نبی، اگر اس زنجیر کا ایک کڑا زمین پر پھینکا جائے تو روئے زمین پر کوئی مخلوق زندہ نہ رہے۔ میری زبان پر مہر ثبت کر دی گئی تھی، میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے جمجہ، یہ بتاؤ کہ آتش دوزخ کیسی تھی؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، دوزخ کے 7 درجات ہیں، حتمہ اور حاویہ سب سے نیچے ہیں۔ اے پیغمبر خدا، اگر آپ اہل دوزخ کو دیکھتے تو کہتے کہ ان پر اللہ کا غضب ہے۔ ان کے نیچے اوپر دائیں بائیں آگے اور پیچھے دہکتی ہوئی آگ ہے، اور اس آگ کے اندر بھوکے اور پیاسے لوگ جل رہے ہیں۔ وہاں کھانا پینا اور سایہ قطعاً نہیں ہے، ہمیشہ غم کے سائے ہیں۔ وہاں خوشی اور راحت بالکل نہیں ہے۔ ان کا منہ سیاہ کوئلے کی مانند ہے، اور وہ ہمیشہ آہ و بکا اور گریہ زاری کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، لیکن وہاں توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ ہر وقت آواز آتی ہے، اے اہل دوزخ، تمہارا طعام ہمیشہ آتش دوزخ ہے، تم دوزخ کا ایندھن ہو، برابر جلتے رہو۔ پھر ایک دن مجھے دوزخ کے اندر ہی ایک آتشی درخت کے پاس لے جایا گیا جس کا نام شجر زقوم تھا۔ میں نے اس کا پھل کھانے کے لیے مانگا۔ جب میں نے وہ پھل کھایا تو اس سے میرا حلق بالکل بند ہو گیا۔ وہ میرے گلے میں ایسا اٹکا کہ نہ نیچے جا رہا تھا اور نہ حلق سے باہر آ رہا تھا۔ میں مارے درد اور سوزش کے بری طرح چلانے لگا کہ کوئی مجھے پانی دو تاکہ لقمہ حلق سے نیچے اترے۔ جیسے ہی میں نے وہ پانی پیا، میرا گوشت پوست اور ہڈیاں سر سے پیر تک جل گئیں، یعنی میرا جسم مکمل جل گیا۔ پھر مجھے آگ کے جوتے پہنائے گئے اور مجھے کہا گیا، اے بدبخت، اپنے اعمال کا مزہ چکھ، اب تمہیں سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ تم نے دنیا میں برے اعمال کیے تھے اور اللہ کو کبھی نہیں مانا تھا اور نہ ہی اس کے عذاب سے ڈرا تھا۔ تو نے اپنے خالق حقیقی سے شرم نہ کی، اس کی عبادت نہ کی اور نہ ہی اس کی نعمتوں کا شکر بجا لایا۔ تم لوگوں کا مال زبردستی چھین لیتے تھے، مسلمانوں کو ایذا دیتے تھے اور حرام خوری اور برائی سے کبھی پرہیز نہیں کرتے تھے۔ اے اللہ کے نبی، آگ کی ان جوتیوں کے تپش سے میرا مغز، کان اور ناک کے راستے باہر آنے لگا اور میں پز مردہ ہو گیا۔ وہاں پر میرے کھانے کو زقوم اور آگ کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر مجھے ایک پہاڑ پر لے جایا گیا جس کا نام سکرات الموت پہاڑ تھا، جس کی لمبائی بے شمار تھی اور اس کے اندر 70 آگ کے کنویں تھے۔ جو بھی عذاب مجھ پر گزرے وہ سب میں نے وہاں موجود دیکھے۔ وہاں بے شمار سانپ اور بچھو تھے۔ جب وہ اپنے دانت کٹکھٹاتے تو ان کی آواز 100 برس کی راہ تک سنی جاتی تھی۔ وہ جب کسی کو کاٹتے تو وہ فوراً ہی خاک ہو جاتا تھا۔ اگر ان کے زہر کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑے تو دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ مجھے ہر روز اس پہاڑ پر 3 مرتبہ سکرات الموت سے گزرنا پڑتا تھا۔ جس کو بھی اس پہاڑ پر لے جاتے ہیں وہ تلخی و سکرات چکھتا ہے۔ پھر مجھے وہاں سے لے جا کر ایک چشمے میں ڈال دیا گیا اور میں جہنم میں دوزخیوں کے پاس جا پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، اے جمجہ، اس چشمے کا کیا نام تھا؟ جمجہ نے بتایا کہ اس کا نام غضبان ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ غضبناک رہتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، جو شخص اللہ سے ڈرے گا اور گناہ سے باز رہے گا تو وہ چشمہ عذاب اس پر آسان ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بہت ڈرے ہوئے تھے اور رو رہے تھے، بولے، اے جمجہ، اس چشمے کا جو عذاب تم پر گزرا بیان کرو۔ جمجہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، جیسے ہی میں نے پاؤں اس چشمے میں رکھے میرا جسم جلنے لگ گیا۔ مالک نے پیچھے سے مجھے جھڑکی دی اور میں اس چشمے میں گر پڑا۔ میرا سارا جسم اور ہڈیاں جل کر رہ گئیں۔ اس چشمے کا عذاب پچھلے تمام عذابوں سے کڑا تھا۔ اے پیغمبر خدا، اگر میں 100 برس تک بھی اس عذاب کی تکلیف بیان کرتا رہوں تو بھی اس کا بیان ختم نہ ہوگا۔ پھر مجھ کو اس چشمے سے نکال کر ایک کنویں میں لے گئے۔ اس کنویں کی لمبائی 1000 برس کی تھی
اور اس کو بیت الاذان کہتے ہیں۔ اس کنویں کے اندر ایک آتشی تابوت رکھا ہوا تھا اور اس کی لمبائی 300 میل کی تھی۔ مجھ کو اس تابوت کے اندر رکھا گیا، اور جن شیطانوں نے مجھ کو خدا کی راہ سے بھٹکا کر گمراہ کیا تھا اور غرور میں ڈال دیا تھا، ان کو مجھ پر موکل مقرر کیا گیا۔ اور جب سے میں اس تابوت آتشی میں ہوں، بہت مدت کے بعد عرش سے ایک آواز آئی کہ جمجا کو آج دنیا میں برسر راہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ڈال دو، کیونکہ اس نے دنیا میں کچھ ثواب کیے تھے۔ اس نے لونڈیوں اور غلاموں کو آزاد کیا تھا، اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، اور پیاسوں کو پانی پلایا تھا، اور ننگوں کو کپڑا پہنایا تھا، اور غریبوں پر مہربانی کی تھی، اور مسافروں کی خبرگیری کی تھی۔ اور روز اول میں لکھا گیا تھا کہ جمجا کو عذاب آخرت سے ایک بار رہائی کر کے پھر دنیا میں بھیج دوں گا۔ یہ آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جمجا بادشاہ سے پوچھا کہ تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ وہ بولا کہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم سے ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہو اور اللہ عز و جل سے کیا مانگتے ہو؟ یہ سن کر جمجا بادشاہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو خدا کی قسم ہے، مجھ بیچارے گناہ گار کے حق میں آپ دعا کریں کہ مجھ کو اس عذاب سے اللہ نجات بخشیں اور زندہ کر کے پھر اس دنیا میں بھیج دیں۔ میں اس کی بندگی کروں گا اور اس سے ہی مدد چاہوں گا تاکہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکوں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے خدا، تو بے مثل و بے مانند ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور سب کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی مارنے والا ہے اور تو ہی زندہ کرنے والا ہے، تو ہی سب کی فریاد سننے والا ہے۔ اے اللہ، میری دعا کو قبول فرما لیجئے، اس بیچارے جمجا کو زندہ کر دیجئے تاکہ یہ آپ کی عبادت کرے اور آپ کا حق بجا لائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں نے روز اول میں لکھا ہے کہ تیری دعا سے میں اس کو زندہ کر کے پھر دنیا میں بھیجوں گا اور اس کی توبہ قبول کروں گا اور اپنے عذاب سے خلاصی دوں گا، کیونکہ یہ دنیا میں سخی تھا، فقیروں اور مسکینوں کا سہارا بنتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے جمجا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ جمجا کی ہڈیاں اور گوشت پوش یکجا ہوئے، اور وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اور جنت اور دوزخ سب سچ ہے۔ پھر جمجا نے تقریباً 80 برس زندگی پائی اور اللہ کے احکامات بجا لائے، اور اس کی موت حق پر ہوئی۔